بات کرتے ہیں وزیر اطلاعات پنجاب کی، جن کا کہنا یہ ہے کہ لاہور میں ماں اور بیٹی کے گٹر میں گر کر جاں بحق ہونے والی خبر کو فیک نیوز قرار دینے پر استعفے کے لیے تیار تھی، لیکن وزیر اعلیٰ کا حکم تھا کہ میری غلطی نہیں ہے۔ اچھا جی، اب غلطی ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ پوچھا یہ جا رہا ہے کہ کیا اس فیک نیوز پر اسی قانون کا اطلاق نہیں ہونا چاہیے جس کے تحت وزیر اطلاعات پنجاب کی فیک ویڈیو وائرل کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی گئی تھی۔ لیکن بہرحال عظمیٰ بخاری کا کہنا یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ بہت شرمندہ ہوں اور معافی کی طلبگار ہوں۔ انتظامیہ جو بتا رہی تھی وہ مجھے شیئر کرنا پڑا، چلیں کم از کم انہوں نے معافی تو مانگی نا، اچھی بات ہے۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ انتظامیہ پر غلطی کو ڈال کر اتنی آسانی سے کیا خود کو الگ کیا جا سکتا ہے؟ انتظامیہ نے تو وہ رانا ثناء اللہ پر ہیروئن بھی ڈال دی تھی۔ کیا اس وقت آپ لوگوں نے انتظامیہ کی بات مان لی تھی؟ جناب، یہ فیصلے معاملے کی حساسیت کو دیکھ کر سیاسی لوگوں کو خود کرنے ہوتے ہیں، جس کا اس کیس میں لگتا یہی ہے کہ بالکل بھی خیال نہیں رکھا گیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ سہیل آفریدی کے دورہ لاہور کے دوران یہی لوگ تانے دیتے تھے کہ خیبر پختونخوا سے لوگ پیرس دیکھنے آئے ہیں۔ آج اس پیرس کے ایک کھلے مین ہول میں ایک بدقسمت ماں اور اس کی بیٹی وہ جان سے چلی گئیں، اور پھر تخت لاہور کی ناک کے نیچے پولیس کی پھرتیاں دیکھیں کہ الٹا بدقسمت شوہر اور باپ پر ہی الزام لگا کر اس کے سسر سے تک بیان دلوا دیا۔ دوسری جانب آپ متعلقہ محکمے کی ذرا صفاقی تو ملاحظہ کیجئے کہ اس کے اہلکار میڈیا کو وہ سیوریج لائن کی پیمائش کرواتے رہے، انہیں یقین دلاتے رہے کہ یہ اتنی تنگ سیوریج لائن ہے کہ ڈیڈ باڈیز گزرنے کا سوال ہی اس سے پیدا نہیں ہوتا، یہ ثابت کرانے کے لیے کہ ایسا کوئی واقعہ سرے سے پیش ہی نہیں آیا، اور پھر اسی سیوریج لائن سے 17 گھنٹے بعد وقوع سے 3 کلومیٹر دور بدقسمت ماں کی ڈیڈ باڈی ملی، اس کے سسر سے وہ بیان تک دلوا دیا گیا۔ دوسری طرف آپ متعلقہ محکمے کی ذرا صفاقی تو ملاحظہ کیجئے کہ اس کے اہلکار میڈیا کو سیوریج لائن کی پیمائش کراتے رہے، انہیں یقین دلاتے رہے کہ اتنی تنگ سیوریج لائن سے ڈیڈ باڈیز گزرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ ثابت کرانے کے لیے کہ ایسا کوئی واقعہ سرے سے پیش ہی نہیں آیا، اور پھر اسی سیوریج لائن سے 17 گھنٹے بعد وقوع سے 3 کلومیٹر دور بدقسمت ماں کی ڈیڈ باڈی ملی۔ تو یہ ہے آپ کی گڈ گورننس کی حقیقت، جس میں سالانہ اربوں روپے کے اشتہارات سے رنگ بھرنے کی خوب کوشش کی جاتی ہے۔ اب تو ویسے اشتہار بازی پر اتنا پیسہ لگتا ہے کہ جس کو چھپانے کے لیے پھر یہ قانون بھی پاس کروانا پڑا کہ آئندہ کوئی تشہیری مہم عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکے گی۔ جناب، اسی اشتہاری مہم کا ہی یہ چمتکار تھا کہ میڈیا نے فوراً اس واقعے کو بھی شروع میں فیک نیوز بنا کر پیش کیا، پھر کہتے ہیں کہ ہماری غلطی نہیں ہے، انتظامیہ نے غلط معلومات دیں۔ اچھا، پھر جب سب ایکسپوز ہو گیا تو پھر سب سے آسان کام یہ ہے کہ وہ ماتحتوں پر ڈال دو۔ اب گزشتہ روز میں وزیر اعلیٰ کو ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جو اپنے سامنے بیٹھے ہوئے افسران سے یہ کہہ رہی تھی کہ بھاٹی گیٹ کے واقعے اور قتل میں کوئی فرق نہیں ہے، ہر سطح پر مجرمانہ فیل ہوا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے پھر کمشنر سے اے سی، ڈی سی، پولیس اور کوئی 10 محکموں کے سربراہوں کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ اچھا، مجھے خوشی ہوئی کہ چلیں اب ان سب بڑوں کے خلاف قتل کی ایف آئی آر کٹے گی، جس کو دیکھ کر باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی عبرت حاصل کریں گے۔ لیکن میری یہ خوش فہمی اس وقت غلط فہمی میں بدل گئی جب وزیر اعلیٰ صاحبہ کی باتیں ہاتھی کے دانت ثابت ہوئیں، کیونکہ انہوں نے پروجیکٹ ڈائریکٹر، سیفٹی انچارج اور لوور لیول واسا اہلکاروں کا نام لے کر نوکری سے برخاست کرنے اور گرفتار کرنے کا حکم دیا، اور یہ حکم بھی دیا کہ آئندہ انہیں نوکری نہ ملے۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہی لوگ ذمہ دار ہوں، لیکن کیا ان لوگوں کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری طرح سے انجام دے رہے ہیں؟ دوسرا، ابھی مقدمے کی ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور خود وزیر اعلیٰ نے 24 گھنٹے کا وقت دیا ہے کہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ دی جائے، لیکن مکمل تحقیقات سے پہلے ہی انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔